اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اس جب قال کہا ربک تمہارے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ ایک نائب قالوا انہوں نے کہا اتجعل کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من یفسد جو فساد کرے فیہا اس میں وَيَسْفِكُ اور بہائے گا دماء خون وَنَحْنُ اور ہم نسبح تسبیح کرتے ہیں بحمدک تیری تعریف کے ساتھ وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکیزی بیان کرتے ہیں لَکَ تیری قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی بے شک میں عالم زیادہ جانتا ہوں ما لا تعلمون جو کچھ تم نہیں جانتے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ بقرہ کے پہلے 4 رکوع نہایت اہم ہیں، نہایت جامع ہیں۔ پہلے 2 رکوع میں 3 قسم کے انسانوں کی وضاحت کی گئی ہے، 3 قسم کے کردار کے نقشے کھینچ دیے گئے۔ تیسرے رکوع میں قرآن کریم کی دعوت کا خلاصہ آ گیا، توحید، پھر فی العقیدہ، توحید فی العمل یعنی عبادت اللہ کی، ایمان بالرسالت، قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننا۔ اس میں اگر شک ہے، اگر واقعتاً تمہیں شک ہے، حقیقت میں شک نہیں ہے، لیکن جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں شک ہے تو کوشش کرو کہ اس کے مقابلے کی ایک صورت بنا لو، پھر آخرت، جنت اور دوزخ ان دونوں کا تذکرہ ہوگا۔ پھر ایک خاص مسئلہ جو قرآن مجید کے اسلوب پر اعتراض کی شکل میں آیا کہ اس میں مچھر جیسی فقیر شے کا بھی تذکرہ آیا ہے، اس کی حکمت بیان کر دی گئی کہ تشبیہ اور تمثیل میں ظاہر بات ہے ممثل لہو اور ممثل بہ میں مماثلت چاہیے، اس چیز کے لیے تمثیل بیان کی جا رہی ہے، جس شے سے تمثیل بیان کی جا رہی ہے ان میں مناسبت ہونی چاہیے، اس میں عظیم یا حقیر کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر یہ بات کہ جن لوگوں کے دلوں میں زہر ہے، کجی ہے، وہ اس قرآن سے بھی ان کی ضلالت اور گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ جو لوگ طالب حق ہیں ان کو یہ قرآن مجید ہدایت دے گا، اور کن کو اللہ گمراہ کرتا ہے؟ جو سرکش ہیں۔ نمبر 1، جو اللہ سے عہد کر کے اس دنیا میں آئے تھے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت اہم فلسفیانہ بات آ گئی ہے، اسی کے ضمن میں اصل میں نے یہ ساری بات دہرائی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ بات واضح ہوگی آگے چل کر سورۃ غافر میں۔ پھر ذہن میں لائیے جب یہ سورت نازل ہوئی ہے تو سورۃ غافر نازل ہو چکی تھی، لہٰذا یہاں اجماعی تذکرہ ہے، وہاں تفصیلی تذکرہ ہے، اہل جہنم کا قول نقل ہوا ہے۔ اے اللہ تو نے 2 مرتبہ ہم پر موت وارد کی، 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا، اب ہم نے اپنے قصور تسلیم کر لیے، تو اب یہاں سے بھی کوئی اور مرحلہ ہے یا نہیں؟ یہاں سے بھی نکلنے کا کوئی راستہ ہے یا نہیں؟ اس سے حقیقت یہ واضح ہوئی انسان کی تخلیق کے اول ہوئی عالم ارواح میں صرف ارواح کی حیثیت سے، اور حدیث میں آتا ہے لشکروں کی شکل میں تمام انسان، ان سے عہد لیا گیا، پھر سلا دیا گیا ارواح کو، یہ گویا پہلی موت تھی جو ہم گزار آئے ہیں۔ پھر عالم خلق کا مرحلہ آیا، عالم خلق میں یہ تلاسلس کے ذریعے سے رحم مادر میں جنین تیار ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود سے، 4 مہینے کا جب جنین ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جا کر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، یہ گویا احیا اولا ہو گیا، پہلی مرتبہ کا زندہ کیا جانا۔ پھر پہلی موت کی نیند سے جگا دیا گیا، اب ہم اس دنیا میں جسد کے ساتھ زندہ ہیں، اب پھر موت آئے گی، جسد وہاں چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا، روح وہاں واپس چلی جائے گی جہاں سے آئی تھی۔ ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ یہ بہت گہرا نکتہ ہے فلسفہ دین کا۔ اس کے بعد مضمون شروع ہو رہا ہے خلافت کا، جس کا اجمالی جو ہے تذکرہ تیسرے رکوع کی آخری آیت میں آ گیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے اے انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا گیا۔ اسی کے ساتھ اب جڑتا ہوا مضمون خلافت کا آ رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں
زمین میں ایک خلیفہ۔ اب خلیفہ کی حقیقت کو سمجھیے۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ نائب۔ عام طور پر لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ خلیفہ یا نائب تو کسی کی موت کے بعد ہوتا ہے، زندگی میں تو نہیں ہوتا، لیکن یہاں ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ انسان کی جو اصل حقیقت ہے دنیا میں، اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ ہم آج سے 75 سال پہلے انگریز کے غلام تھے۔ ہمارا بادشاہ یا ملکہ انگلستان میں تھا یا تھی، تب وائسرائے ہوتا تھا۔ وائسرائے کا کام کیا ہوتا تھا؟ جو حکم آیا ہے گورنمنٹ کے جس بھی ادارے کی طرف سے بھی کوئی حکم آیا ہے، بغیر کسی چون چرا اور تبدیلی کے نافذ کرے۔ ہاں، جو کوئی حکم وہاں سے نہیں ہے تو یہاں کے حالات میں بہترین ہے کہ اپنی رائے قائم کرے اور غور و فکر کرے۔ مصلحتیں کیا ہیں؟ جو چیز بھی امپائر کی مصلحت میں ہو اس کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہاں بھی یہی رشتہ ہے اللہ سے، لیکن اللہ نے اپنے آپ کو غیب کے پردے میں چھپا لیا ہے۔ زمین پر انسان ہے، انسان کا کام ہے کہ جو ہدایت آ رہی ہے اللہ کی طرف سے اس پر بے چون چرا عمل کرے۔ جہاں کوئی ایکسپریس ہدایت نہیں ہے، وہاں کوئی واضح ہدایت نہیں ہے، وہاں اپنی عقل کو استعمال کرے۔ اسی کا نام اجتہاد ہے۔ غور و فکر کرے، سوچے اور جو بات روح دین کے زیادہ سے زیادہ مطابقت رکھنے والی ہو اس کو اختیار کر لے۔ یہی رشتہ ہے خلافت جو اللہ اور انسان کے مابین ہے۔ اب یہ جو حیثیت دی گئی ہے تمام انسانوں کو دی گئی ہے، پوٹینشلی ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، لیکن جو اللہ کا باغی ہو جائے، جو خود حاکمیت کا مدعی ہو گیا، گویا کہ وہ باغی ہے۔ اب اگر شاہ جہاں بادشاہ تھا، اس کا کوئی ولی عہد تھا، اور ولی عہد جو ہے صبر نہیں کر سکتا، اپنے باپ کی زندگی ہی میں بغاوت کر دیتا ہے، حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے، اب وہ کیا ہے؟ واجب القتل۔ جو لوگ بھی حاکمیت کے مدعی ہو گئے ویسے تو حقیقت میں واجب القتل ہیں، لیکن دنیا میں مہلت دی ہے اللہ نے، یہ دارالامتحان ہے، فوراً قتل نہیں کرتا، فوراً ختم نہیں کرتا۔ اگر یہ بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی، ایک معین مدت تک اللہ نے انہیں مہلت نہ دی ہوتی، تو اللہ تو اسی وقت فیصلہ چکا دیتا، لیکن مہلت دی ہے، لیکن کم سے کم اتنی سزا ملتی ہے کہ اب وہ خلافت کے حق سے محروم کر دیا گیا، گویا کہ اب خلافت دنیا میں ہوگی خلافت المسلمین۔ صرف وہی شخص جو اللہ کو مانے، اپنا حاکم نے مطلق، وہ خلافت کا اہل ہے۔ تو یہ چند باتیں خلافت کے اصل ضمن میں ہیں، یہیں پر سمجھ لیجئے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کرو جب کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد مچائے گا اس میں اور خون ریزی کرے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح اور تمجید اور تقدس میں لگے ہوئے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ گمان کیسے ہوا یا یہ خیال کیسے پیدا ہوا؟ اس میں دو رائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس دنیا میں جنات تھے اور انہیں بھی اللہ نے کچھ تھوڑا سا ہی اختیار دیا تھا، انہوں نے یہاں فساد کیا، اسی سے انہوں نے قیاس کیا اور یہ سمجھا کہ انسان بھی فساد کریں گے زمین میں اور خون ریزی کریں گے۔ ایک دوسری اصولی بات یہ کہی گئی کہ خلافت کا جب جب استعمال ہوا تو اس کے معنی ہے کہ کوئی نہ کوئی اختیار بھی ملے گا۔ جنات کے بارے میں خلافت کا لفظ کہیں نہیں آیا، انسان کے بارے میں آ رہا ہے۔ خلیفہ بالکل بے اختیار نہیں ہوتا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جہاں واضح حکم ہے تو اس کی تفویض یہاں نہیں ہے۔ وہاں اپنی رائے سے انسان جتنا بھی بہتر سے بہتر سوچ سکتا ہے، اپنی رائے قائم کرے، یہ اختیار ہے۔ ظاہر ہے جتنا جہاں اختیار ہے وہاں صحیح استعمال ہونے کا بھی امکان ہے، غلط استعمال ہونے کا بھی امکان ہے۔ اختیار کے اندر روب ہوتا ہے، سیاست ہوتی ہے تو غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ اس بنا پر انہوں نے کہا کہ فساد بھی ہوگا اور خون ریزی بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی حکمتوں سے میں خود ہی واقف ہوں، میں کیوں بنا رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں، تم نہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَعَلَّمَ، اور سکھائے، اسماء آدم کو نام، كُلَّهَا سب چیزوں کے، ثم پھر عَرَضَهُمْ انہیں سامنے کیا، عَلَى الْمَلَائِكَةِ فرشتوں کے، فَقَالَ پس کہا، أَنبِئُونِی بتاؤ، ان کو،
बिअस्माइन नाम हाउलाई, इन चीज़ों के, इन कुंतुम अगर तुम हो सच्चे। व अल्लामा आदम अल अस्मा, और अल्लाह ने सिखा दिए आदम को तमाम के तमाम नाम। अब इसमें भी एक राय तो ये है, इसमें तकरीबन अजमा है मुफक्किरीन और मुफस्सिरीन का कि तमाम की तमाम एशिया के नाम, और तमाम एशिया के नाम से मुराद है उनकी हकीकत का इल्म। ह्यूमन लॉजिक जो है, इसमें अगर आप तज़किरा करेंगे तो वो यही है कि इंसान एक चीज़ को पहचानता है तो उसके लिए एक नाम रखता है या कोई टर्म उसके लिए कायन करता है। उस नाम या टर्म से और उस इस्तिलाह के हवाले से बहुत से हक़ाइक़ को अपने ज़हन में महफूज करता है। तो गोया कि आदम को तमाम नाम सिखा दिए। पूरी कायनात के अंदर जो कुछ वजूद में आने वाला था उन सब की हकीकत से पोटेंशली हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आगाह कर दिया गया। ये पोटेंशल इल्म है, ह्यूमन नॉलेज, सम और बसद। ये वो इल्म है जो इंसान को अपने इस दिमाग के कंप्यूटर के अंदर से हासिल होता है। एक वो इल्म है जो अल्लाह वही के ज़रिए भेजता है। एक है एक्वायर्ड नॉलेज, उसने आँख से देखा, कान से सुना, नतीजा निकाला और इस दिमाग के कंप्यूटर में प्रोसेस किया। उस नतीजे को मेमोरी के अंदर स्टोर कर लिया। ये दिमागी कंप्यूटर तो बहुत बड़ा है, फिर कुछ और देखा, कुछ और सुना, कुछ छू कर मालूम हुआ, कुछ चख कर मालूम हुआ, कुछ सूंघ कर मालूम हुआ, जो कुछ नतीजा निकला, और उस पास मेमोरी के साथ टैली किया और नतीजा निकाला। ये एक्वायर्ड नॉलेज 3 चीज़ों से इंसान को हासिल हो रहा है, समात, बसारत और दिमाग, जो फ़ायदा अखज़ करती है, जो इसको प्रोसेस करती है। इससे तमाम सेंस डाटा उसको मुहैया होता है। सेंस ऑर्गन के ज़रिए से ये तमाम डाटा जो है, ये तमाम का तमाम पोटेंशली हज़रत आदम को दे दिया गया। अब उसका प्रोसेस हो रहा है, अब वो इल्म फैल रहा है। अब वो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचेगा हम कुछ नहीं कह सकते। कहाँ से कहाँ पहुँच गया है इंसान इस निस्फ सदी के अंदर। इल्म इंसानी के अंदर जो इजाफा हुआ है हम उसका तसव्वुर तक नहीं कर सकते। अक्सर बड़े बड़े जो साइंसदान हैं उन्हें तसव्वुर तक नहीं है कि एक शख्स अपनी लाइफ के बारे में जानता है कि क्या कुछ हो गया है, बाकी दूसरों के बारे में कुछ नहीं जानता। स्पेशलाइजेशन का दौर है, लिहाजा जो धमाका हुआ है इल्म का उसका कोई अंदाज़ा नहीं है हमारे पास, और किस तेज़ी के साथ वो चीज़ आगे बढ़ रही है। तेज़ी के साथ आज जो चीज़ ईजाद हुई, चंद दिनों के अंदर अंदर तेज़ी ही के साथ उसका कोई नया वर्जन आ जाता है और पहली चीज़ पुरानी हो जाती है। कम्युनिकेशन के अंदर जो इनकलाब अजीम बरपा हुआ है, आप ये समझ लीजिए कि इल्लामा इकबाल ने कभी ये शेर कहा था कि अरूजे आदम से खाकी अंजम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ कारा मह काबिल न बन जाए। ये मह कामिल बनेगा कब? जब दिजाल की शक्ल इख्तियार करेगा। दिजाल कौन होगा? जो इन तमाम कवायदे अंबिया के ऊपर काबू पा लेगा, जब चाहेगा जहाँ चाहेगा बारिश बरसाएगा, रिज़्क़ के तमाम खजाने अपने हाथ में ले लेगा, जो उसके ऊपर ईमान लाएगा उसी को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। उसकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनाई देगी, वो चंद दिनों के अंदर पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेगा। ये सारी चीज़ें जो हदीस में दिजाल के बारे में आई हैं वो इसी इल्म आदम एक्वायर्ड नॉलेज के उस हद को पहुँच जाना कि वो टोटल मिस्ट्रेस नेचर की जो है वो उस पर मुनकशिफ हो जाए और वो उसको काबू में ले आए और उन्हें इस्तेमाल करे। कभी जब हमारे किसी बहुत 200-300 पीढ़ी जद्द अमजद होंगे कि जिन्होंने कोई चट्टान गिरी देखी कि पत्थर से पत्थर टकराया तो उसमें से आग शोला निकला, उसका कि मुशाहदा काफ़ी हो गया कि पत्थर से पत्थर टकराया और आग निकली। ये उस दौर की सबसे बड़ी ईजाद थी। आग इधर गई, अब वो एनर्जी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। वो आग ने भाप की शक्ल इख्तियार की, फिर हमने बिजली तैयार की, अब क्या है आइटमी दर्जे हैं और ना जाने क्या क्या है, वल्ला आलम। इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक है खिलाफत अर्जी के साथ। लिहाजा फरिश्तों को जो बताया गया है वो ये है कि आदम को इल्म ही दिया जा रहा है, सिर्फ इख्तियार ही नहीं दिया जा रहा, इल्म भी दिया जा रहा है। वह अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लाहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बि अस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। वह अल्लामा और सिखाए आदम को अस्मा नाम कुल्लाहा सब चीज़ों के, सुम्मा आरज़हुम फिर सामने किया उन्हें अलल मलाइकति फरिश्तों के, फ़क़ाल अंबिऊनी
پس کہا بتاؤ مجھ کو بھی اسمائی نام ہاؤلائی ان چیزوں کے ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکہ تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء اور فرمایا کہ مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قالوا انہوں نے کہا سبحانک تو پاک ہے، لا علم نہیں علم لنا ہمیں الا لیکن ماں جو علمتنا تو نے سکھایا ہم کو، انک بے شک تو، انت تو ہی ہے، العلیم جاننے والا، الحکیم حکمت والا۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انہوں نے کہا پروردگار تو پاک ہے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ذوب سے، ہر احتیاج سے مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ اسی کی تعبیر یہی معلوم ہوتی ہے کہ ملائکہ کی حیثیت در حقیقت اس کائناتی حکومت جو ہے اللہ تعالیٰ کی آفاقی حکومت اس کے کارندوں کی سی ہے، یہ اس کے سول سرونٹس ہیں، تو ہر ایک کو صرف اس کے شعبے کے متعلق علم دیا گیا ہے، علم جامع نہیں، تمام چیزوں کا علم یہ معلوم کرنے کے کہ ان کے پاس استعداد نہیں ہے۔ کوئی فرشتہ فرض کیجئے بارش کے اوپر مامور ہے، کوئی پہاڑوں پر مامور ہے، جس کا ذکر سیرت میں آتا ہے کہ جب طائف میں حضور پر پتھراؤ ہوا تو اس کے بعد ایک فرشتہ حاضر ہوا کہ میں ملک الاجمال ہوں، اللہ نے مجھے پہاڑوں پر معمور کیا ہے، آپ اگر فرمائیں تو جن لوگوں نے آپ کو ستایا ہوا ہے یہ طائف جن دو پہاڑوں کے درمیان یہ وادی ہے میں ان کو آپس میں ٹکرا دوں کہ یہ پس کر اور سرما بن جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، کیا عجب اللہ تعالیٰ ان کی اگلی نسلوں کو ہدایت دے دے۔ تو فرشتے ہیں، کوئی پہاڑوں پر معمور ہے، کوئی کسی خدمت پر معمور ہے، ان کو علم دیا گیا ہے صرف ان کی اپنی جو بھی فرائض منصبی ہیں ان کے شعبے سے متعلق، کل نہیں۔ جامع علم جو ہے وہ آدم کو پوٹینشلی دے دیا گیا اور جو اب بڑھتے بڑھتے بہت تناور درخت ہو چکا ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یقیناً آپ ہی کی ذات ہے جو کل کے کل علم کی حامی ہے اور جس کے اوپر جس کی حکمت بھی قابل ہے، باقی تو ہر مخلوق میں کئی نقص ہیں۔ العلیم کل علم کا جاننے والا تو ہی ہے، الحکیم کل حکمت وہ تو تیرے ہی پاس ہے۔ قال یا آدم انبئوہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اے آدم انبئوہم بتا ان کو باسمائہم ان چیزوں کے نام، فلما پس جب انبأہم اس نے بتائے ان کو باسمائہم ان چیزوں کے نام، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل کیا میں نے نہیں کہا تھا لکم تم کو، انی بے شک میں عالم جاننے والا ہوں غیب کا چھپی چیزوں کا، سماواتی زمینوں آسمان میں، والارض اور زمین میں، وعالم اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قال یا آدم انبئوہم باسمائہم اللہ نے فرمایا کہ آدم ان کو بتاؤ ان کے نام، فلما انبأہم باسمائہم تو جب انہوں نے فرشتوں کو بتا دیے ان کے نام، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض اللہ نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے درمیان غائب چیزوں کو جو تمہاری نگاہوں سے بھی اوجھل ہیں، میں ہر شے کا جاننے والا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ چھپا لینے سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی خواہش تھی کہ خلافت ہمیں ملے، ہم خود دعوے ادب ہیں، ہر وقت تسبیح تمہید اور تقدیس میں مصروف ہیں، جو حکم ملتا ہے بجا لاتے ہیں، تو یہ خلافت کسی اور مخلوق کو کیوں ملے؟ یہاں یہ بتا دوں کہ یہ چونکہ یہاں تیسری مخلوق کا ذکر بھی بعد میں آئے گا، تین صاحب تشخص مخلوقات ہیں، اللہ کی صاحب تشخص صاحب شعور جن میں
میں کا شعور ہے، انک میں ایک ملائکہ ہیں، ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، ایک انسان ہے جن کی تخلیق گارے سے ہوئی ہے، اور جنات ہیں جن کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے۔ باقی حیوانات ہیں، ان میں شعور تو ہے، خود شعوری نہیں ہے۔ سیلف کانشیسنس، ورلڈ دا ڈفرنس بٹوین کانشیسنس اینڈ سیلف کانشیسنس۔ انسان جب دیکھتا ہے تو اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ کتا بلا دیکھ رہا ہو تو اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ دیکھنے کا ایک نتیجہ ہے جو نکل آتا ہے، لیکن میں کا وجود نہیں ہے۔ یہ انا، سیلف ایگو، یہ انسان میں ہے، جنات میں ہے، شعور اور فرشتوں میں ہے، ایک نوری مخلوق، ایک ناری مخلوق، ایک زمین کے اس کرسٹ میں یہ جو مٹی اور گارے، مٹی اور باغی کا جو مغلوبہ ہے گارے کی شکل میں، اس سے بنا ہے۔ قال یا آدم انبئوہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فرشتوں کو تم سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کو، فَسَجَدُوا پس انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا سوائے إبلیس شیطان کے، ابلیس کے، ابا انکار کیا اس نے، واستکبر اور تکبر کیا، وکان اور وہ ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور یاد کرو کہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو، سب کے سب آدم کو جھک جاؤ آدم کے سامنے، فَسَجَدُوا ان سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ سوائے ابلیس کے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ تمام ملائکہ کے سجدے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا یہ صرف تعظیماً تھا؟ تعظیماً اگر تھا تو کیا آدم خاکی کی تعظیم تھی یا کسی اور شے کی تعظیم تھی؟ مکی صورتوں میں یہ بات دو جگہ واضح کی گئی ہے، جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ تعظیم اگر ہے تو آدم خاکی کی نہیں ہے، اس کے اندر جو روح ربانی ہے، میری روح ہے، وہ اس کی تعظیم ہے۔ نمبر 2، اس کی حکمت کیا ہے، حلت کیا ہے، غرض و غائد کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کائنات کی حکومت کے کارندے تو وہ ہیں، خلیفہ بنایا جا رہا ہے انسان کو۔ جب تک یہ ساری سول سروس اس کے تابع نہ ہو، خلافت کیسے کرے گا؟ دیکھیں، میں جانا چاہتی ہوں، چوری کرنے کے لیے جانا چاہتی ہوں، راستے میں کتنے فیکٹرز ہوں گے، کتنے فزیکل فینوبیا ہوں گے، میں چلنا چاہتی ہوں، میں زمین کو دھکیلتی ہوں، زمین مجھے دھکیلتی ہے، زمین مجھے نہ دھکیلے تو میں کیسے چلوں گی؟ یہ پوری کائنات جو ہے، یہ جب ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں، کوئی فعل کرتے ہیں، اس فعل کے پورے ہونے میں، اس کے ظہور میں نامعلوم کون کون سے ایلیمنٹس ہیں، کون کون سی فورس آف دی نیچر ہیں جو ہمارے ساتھ موافقت کرتی ہیں تو ہم کام کر سکتے ہیں، اور ان سب پر فرشتے مامور ہیں، ہر ایک کی اپنی ڈیوٹی ہے۔ اگر وہ تابع نہ ہو تو خلافت کے کوئی معنی نہیں۔ خلافت یہ نہیں ہے یہ ادھر جانا چاہتا ہے جانے دو، یہ نماز کے لیے مسجد میں جانا چاہتا ہے جانے دو، یہ چوری کے لیے نکلا ہے نکلنے دو، اس لیے کہ اس کو جو اختیار دیا گیا ہے، اس کے اختیار کے استعمال میں یہ تمام جو قوتیں ہیں اس کے ساتھ موافقت کرتی ہیں، تب اس کا کوئی ارادہ وہ اچھا ہو یا برا، وہ پایا تکمیل تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ گویا کہ سب آرڈینیشن اس کے لیے سمبل ہیں، یہ تمام کام فرشتوں کو جھکا دیا گیا۔ البتہ اس آیت میں ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ مغالطہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی فرشتہ تھا، اس لیے کہ حکم تو فرشتوں کو دیا گیا ہے۔ پھر نوٹ کیجئے، اس سے پہلے بہت پہلے سورۃ کہف نازل ہو چکی تھی، اور سورۃ کہف میں فرما دیا گیا ہے وہ جن تھا، بس اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے۔ فرشتے کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کرتا۔ یہاں پھر ایک آیت کا ترجمہ ہے، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ملتا ہے بجا لاتے ہیں۔ یہ جنات کے اندر اختیار تھا، جیسے اختیار انسانوں کو دیا گیا ہے۔ جنات میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، ادنا بھی ہیں، جیسے انسانوں میں ہیں، لیکن یہ عزازیل جو جن تھا، علم اور عبادت دونوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا تھا، اتنا کہ اس کے لیے ایک جھولا تھا، اور یہ جھولا لیتا ہوا ایک طرف سے دوسری طرف جاتے ہوئے فرشتوں کو پڑھاتا تھا اور واپس اسی طرف آتے ہوئے ان سے سبق سنتا تھا۔ مطلب اتنا لمبا اس کا جھولا تھا اور اتنا اس کا مقام تھا، اور یہ فرشتوں کا یوں سمجھیے کہ ہم نشین فرشتوں کے ساتھ
اس دور سے شامل جیسے بہت سے انسان بھی اگر اپنی بندگی میں، زہد میں، عبادت میں، نیکی میں ترقی کریں تو ان کا ملائے اعلیٰ کے ساتھ، عالم ارواح کے ساتھ، عالمی ملائکہ کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ ایک عزازیل تھا، جن ہونے کے باوجود اپنی نیکی، عبادت، پارسائی اور اپنے علم میں فرشتوں سے بہت آگے تھا، اس لیے وہ معلم الملکوت کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس کو ذم تھا اپنی عبادت پہ، جیسے کہ میں نے عرض کیا قرآن میں 7 مرتبہ یہ بات آئی ہے، قصہ ابلیس و آدم کے فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو، سب جھک گئے، ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا 7 مرتبہ۔ یہ 7ویں مرتبہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں۔ مصحف میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے، ترتیب نزولی میں 7ویں مرتبہ آ رہا ہے۔ یہ آدم و ابلیس کا قصہ اس سے آگے سورۃ اعراف میں آئے گا، پھر سورۃ ہجر میں آئے گا، پھر سورۃ بنی اسرائیل میں آئے گا، پھر سورۃ کہف میں آئے گا، سورۃ طٰہٰ میں آئے گا، سورۃ صاد میں آئے گا۔ 6 مرتبہ سورۃ مکی قرآن میں 1 مرتبہ، یہاں اشارہ نہیں کیا، اس لیے مغالطہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ سورۃ کہف میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ سورۃ کہف کی آیت کا ترجمہ ہے، اس نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔ ابلیس اس کا صفاتی نام ہے، اب اس لیے کہ ابلیس کے معنی ہے مایوس ہو جانا۔ یہ اللہ کی رحمت سے بالکل ہی مایوس ہے، اور مایوس جو ہو جائے وہ شیطان ہو جاتا ہے۔ اب میرا تو چھٹکارا نہیں ہے، جتنوں کو برباد کر سکتا ہوں اتنوں کو تو کروں، میری تو عاقبت خراب ہو چکی ہے، جتنوں کو اپنے ساتھ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اب وہ شیطان اس معنی میں ہے کہ انسان کی عداوت اس کی گھٹی میں پڑ گئی ہے۔ اس نے پھر اللہ سے اجازت بھی لی کہ مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے دن کے لیے، تو میں یہ ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم اس رتبے کا حقدار نہ تھا، مستحق نہ تھا جو اسے دیا گیا۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے گارے سے بنایا، لیکن یہ تکبر ہے در حقیقت جس نے اسے رائندہ درگاہ کر دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ، ابا اس نے انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ اور تکبر کیا، استکبار کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ کان عربی زبان میں 2 طرح کا ہوتا ہے، تامہ ناقصہ، ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ ہو گیا، اب اپنے اس استکبار اور انکار کی وجہ سے کان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا۔ ایک کانا کا معنی ہے تھا ہی کافروں میں سے، اس کے اندر تھی ہی سرکشی چھپی ہوئی، اب ظاہر ہو گئی۔ یہ معاملہ ہوتا ہے کسی شخص کی بدنیتی اس کے اوپر پردے پڑے رہتے ہیں، نیکی کے، زہد کے خاص وقت میں آ کے وہ ننگا ہو جاتا ہے، اور جو اس کے اندر تھا اس کی اصل حقیقت وہ سامنے آ جاتی ہے، اس کا امکان ہے، تو دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔